اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی گرامر کے سبق نمبر 13 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ مثال کے طور پر اس نے لکھا یا اس نے کیا۔ فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ افعال کو ہم 2 طرح سے دیکھیں گے، ایک ثلاثی مجرد فی اور ایک ثلاثی مجرد مزید فی۔ تو آج کے سبق میں ہم فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد فی پڑھ رہے ہیں اور اس کے 3 وزن ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا۔ یعنی تینوں اوزان میں فا کلمے اور لام کلمے کی حرکات فتح یعنی زبر ہیں، لیکن آئین کلمے کی حرکات میں تبدیلی ہے۔ پہلے میں فتح ہے، دوسرے میں کسرہ ہے اور تیسرے میں ضمہ ہے۔ یعنی فعل ماضی بناتے وقت ہم ان 3 اوزان کا استعمال کریں گے۔ اب فعل کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔ مرد ہے تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی اور جمع بھی۔ یعنی کہ کوئی بھی ایک کام کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی۔ تو اگر عورت کی بات کریں تو وہ بھی واحد بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ بھی اور جمع بھی۔ اس حساب سے فعل کے اندر ضمیر کا استعمال ہوگا، جس کی وجہ سے فعل کی شکل بدلے گی، ورنہ فعل کا مادہ اپنی جگہ اپنی شکل قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب فعل ماضی کے اوزان کو سمجھنے کے لیے مادے اور وزن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہم مادے اور وزن کے بارے میں سمجھیں گے اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم فعل ماضی کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ مادہ، مادہ کیا ہے؟ جیسے کوئی فیکٹری ہو، اس میں کوئی خام مال استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلاسٹک کی فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، تو پلاسٹک جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا خام مادہ۔ اب وزن کیا ہے؟ وزن ایک مخصوص مشین ہے، ایک مخصوص ڈائی ہے جس میں سے یہ مادہ گزرے گا اور ایک پراپر شکل لے گا۔ یہی چیز عربی میں ہے، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کے 3 الفاظ ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے مادہ، اور فعل ماضی کا ایک مخصوص وزن ہوگا، جیسے کہ فعلا، فعیلا اور فعولا۔ اب جو مادہ جس وزن پر سوٹیبل ہو رہا ہوگا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، ضاد، را اور با، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مادہ ہے۔ ابھی ضاد، را اور با ہمیں 3 الفاظ ہی نظر آ رہے ہیں، ابھی ایک پراپر کوئی بھی ورڈ اس سے نہیں بن رہا۔ جب ہم اس کو فعلا کے وزن سے گزاریں گے تو فا کلمے پر ضاد آ جائے گا، آئین کلمے پر را آ جائے گا اور لام کلمے پر با آ جائے گا۔ تو پھر کیا وزن بنے گا؟ زارابا۔ زارابا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، اس ایک مذکر نے مارا، ٹھیک ہے۔ پھر کاف تا با ایک مادہ ہے، جب ہم اس کو فعلا کے وزن سے گزاریں گے تو بنے گا کاتابا، اس ایک مذکر نے لکھا۔ کاف فا را ایک مادہ ہے، جب اس کو ہم نے فعلا کے وزن سے گزارا تو کیا بنا؟ کافارا، اس ایک مذکر نے کفر کیا۔ نون صاد را ایک مادہ ہے، فعلا کے وزن سے گزارا تو کیا حاصل ہوا؟ ناسارا،
اس ایک مذکر نے مدد کی۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مادہ کیا ہے، ایک خام مال ہے، اور وزن کیا ہے، ایک ڈائی ہے، ایک مشین ہے جس میں سے وہ مادہ گزر کے ایک پروپر میننگ فل ایک لفظ بنتا ہے۔ فعل ماضی کے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 3 وزن ہیں۔ کچھ مثالیں ہم نے فعالہ کے وزن پہ دیکھیں، اب ہم کچھ مثالیں فاعلہ اور فاعولہ کے وزن پہ دیکھیں گے۔ ہا فا زوا مادہ ہے، یہ فعالہ کے وزن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس نے فاعلہ کے وزن کو ایکسیپٹ کیا، تو کیا بنا؟ حافظہ، اس ایک مذکر نے حفاظت کی۔ ہا میم دال ایک مادہ ہے، یہ بھی فعالہ کے یا فاعولہ کے وزن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ فاعلہ کے وزن سے گزرے گا، تو کیا حاصل ہوگا؟ حامدہ، اس ایک مذکر نے تعریف کی۔ کاف را میم ایک مادہ ہے جو کہ فاعولہ کے وزن پر آئے گا، فاعولہ کے وزن سے گزرا تو کیا بنا؟ کاروما، وہ ایک معزز ہوا۔ کاف با را ایک مادہ ہے، فاعولہ کے وزن سے گزرا تو کیا حاصل ہوا؟ کابورا، وہ ایک مذکر بڑا ہوا۔ کاف سا را مادہ ہے، فاعولہ ایک وزن ہے، کاف سا را فاعولہ کے وزن سے گزرا تو ہمیں کاسورا ایک لفظ ملا، اس ایک مذکر نے بہت کیا۔ ٹھیک ہے، تو فعل ماضی کو یا تمام افعال کو سمجھنے کے لیے مادہ اور وزن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مادہ کیا ہے؟ ایک خام مال، اور وزن کیا ہے؟ ایک ڈائی ہے، ایک مشین ہے جس میں سے گزر کر ایک پروپر ایک ورڈ ہمیں ملتا ہے جو کہ ایک میننگ فل ورڈ ہوتا ہے، اور وہی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ اب فعل ماضی کے باقی صیغے جو کہ 16 صیغے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق سے اگر آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اگلا آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔